السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دعائیں کیسے مانگیں؟ ہم کیسے دعائیں مانگیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے؟ ہم بہت پریشان رہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں پتہ ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم اتنی گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو کوئی قبول نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں دعا مانگنے کا یا تو طریقہ نہیں پتہ ہے، یا ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جیسے دعا مانگنی چاہیے ویسے ہم مانگ نہیں پاتے ہیں۔ تو آج ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیسے دعائیں مانگنی چاہیے۔ یعنی جب بھی ہم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ کی تعریفیں بیان کریں، سب سے پہلے اللہ کی تعریفیں بیان کریں اور اللہ کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، جتنا ہو سکتا ہے روئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو رو کر دعائیں مانگنا بہت پسند ہے۔ تو ہمیں اللہ کے آگے خوب روئیں، جب بھی دعائیں مانگیں خوب روئیں، خوب گڑ گڑائیں۔ ہم ایک فقیر بن کر دعائیں مانگیں، ایک بھکاری بن کر دعائیں مانگیں اور دل سے دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ اور ترنت دعائیں کوئی قبول نہیں ہوتی ہیں، ہم چاہتے ہیں ابھی یہ کام ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جب ہمارے حق میں بھلا لکھا رہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو لگتا ہے کہ ہماری اس دعا کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں ضرور قبول کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہماری دعائیں نہیں قبول کرتا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی گنہگاروں کی بھی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، وہ تو اللہ کی مرضی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اللہ کا نام لیتے ہیں اور اللہ سے ہم مانگتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہ کی مرضی، اللہ ایک دم بدترین انسان کی بھی دعاؤں قبول کر سکتا ہے، اس کی مرضی۔ تو جب بھی ہم دعائیں مانگیں اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، روئیں، بھکاری بن کر، فقیر بن کر، سائل بن کر۔ جب بھی ہم اس کے سامنے یا دعائیں مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اتنا گڑ گڑائیں، اتنا روئیں، جس طرح بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز لینے کے لیے ضد کرتا ہے اور اس کی ماں مجبور ہو کر اس کو دے دیتی ہے، اسی طرح ہمیں اللہ کے سامنے رو کر، گڑ گڑا کر، فقیر بن کر، بھکاری بن کر، سائل بن کر دعاؤں کو مانگنا چاہیے۔ اور دعا کو عافیت کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت عباس ابن مطلب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں، اور انہوں نے ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیے جو میں اللہ سے مانگوں، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جو میں اللہ سے مانگتا رہوں۔ تو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتایا کہ آپ عافیت مانگا کرو، عافیت آپ مانگا کرو۔ وہ کچھ دن ٹھہرے اور عافیت مانگتے رہے، پھر دوبارہ گئے ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے چاچا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہمیں کوئی ایسی دعا بتا دیجئے، میں اللہ سے کیا مانگوں جو اللہ میری دعاؤں کو قبول کرے۔ انہوں نے کہا دنیا اور آخرت کے لیے عافیت مانگیے۔ یعنی عافیت کا مطلب ہوتا ہے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، اگر یہ ہمیں مل گیا نا تو سب کچھ مل گیا، سمجھ لیجئے سب کچھ مل گیا، اور اگر یہ نہیں ملا تو ہمیں کچھ نہیں ملا۔ یعنی دنیا اور آخرت کی اگر بھلائیاں مل گئیں، کبھی بھی ہمیں جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز دے، اس سے پہلے ہمیں عافیت ضرور مانگنی چاہیے۔
یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ضرور مانگنی چاہیے، اور کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز دے دے، نہیں، یا اللہ تعالیٰ اگر ہمارے حق میں بھلا ہے، یا اللہ تعالیٰ اگر ہمارے حق میں بھلا ہے، تیری رضا مندی ہے، تیری خوشی ہے، اگر مجھے یہ چیز مل جائے اور تیری اس میں خوشی ہے، تیری رضا مندی ہے اور میرے حق میں بھلا ہے تو تو دے، اگر تیرے حق میرے حق میں بھلا نہیں اور تیری رضا مندی نہیں تو وہ چیز مجھے نہیں چاہیے۔ یعنی ہمیں زبردستی نہیں، ہمارے حق میں بھلا ہو اور اللہ کی رضا مندی ہو، اس میں اللہ کی رضا مندی اور ہمارے حق میں بھلائی ہونا بہت ضروری ہے۔ جس میں اللہ کی رضا مندی رہے گی اس میں ہماری بھلائی ہوگی، جس میں اللہ کی رضا مندی نہیں ہوگی اس میں ہماری بھلائی نہیں ہوگی۔ تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جب بھی دعا مانگیں عافیت ضرور مانگیں، کیونکہ جب ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے بھلائیاں ہوں گی تو ہم دونوں جگہ جیت جائیں گے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا تو فانی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، آج ہم ہیں کل نہیں رہیں گے، لیکن آخرت میں تو ہمیں رہنا ہی رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دونوں جگہ کی بھلائیاں مانگنی ہیں۔ جب تک اللہ نے زندگی دیا ہے تب تک ہمارے ساتھ بھلا ہو، اور آخرت میں بھلا اللہ تعالیٰ کرے، اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں۔ تو جب بھی ہم دعائیں مانگیں تو عافیت کے ساتھ مانگیں، عافیت ضرور مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ بھی عافیت کے ساتھ دعائیں مانگیں گے اور ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے۔ ہم بہت جلدی کہہ دیتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، شاید ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے خوب گڑ گڑائیں، خوب روئیں، ایک بھکھاری بن کر، ایک سائل بن کر، ایک فقیر بن کر، اور اپنے ہر جسم کو جھکا کر دعائیں مانگیں، جسم کے ہر انگ کو جھکا کر دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کو رو رو کر دعائیں مانگنا بہت پسند ہے، اللہ کے سامنے رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو جب بھی ہم دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر، رو کر، جتنا ہو سکے اتنا۔ اور دیکھیے دعاؤں میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ جو ہمارے اوپر پریشانیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں، جو ہمارے اوپر مصیبتیں آئی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی ٹل جاتی ہیں، اور جو آنے والی ہوتی ہیں، جو نازل ہونے والی ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے، وہ بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ آنے والی ہی ختم ہوگی، جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور جو آنے والی ہیں مصیبتیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو دعاؤں میں اتنا بڑا اثر ہے، دعاؤں میں اتنی بڑی طاقت ہے، لیکن ہمیں مانگنے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز میں دعا کو جب ہم مانگتے ہیں تو اس ڈھنگ سے مانگیں کہ بندہ اور اللہ کے بیچ کا درمیان بالکل ختم ہو جائے۔ اور دعا جو ہے ہر چیز میں کام دیتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جب بھی دعائیں مانگیں گے اللہ سے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، اپنی گناہوں کی معافی مانگ کر، اور جو ہمارے اوپر آنے والی پریشانیاں ہیں، جو پریشانیاں آئی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، ٹال دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔